بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، احادیث میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہم کریں تو وہ کام پوری مہارت کے ساتھ کریں، پورے پرفیکشن کے ساتھ کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا فلیتقنہ، پوری مہارت کے ساتھ اس کام کو، پرفیکشن کے ساتھ وہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سیکھنے، مہارت پیدا کرنے، اپنے ہاتھ میں کچھ ہنر جاننے اور کمال پیدا کرنے کی جانب ہمارا رجحان نہیں ہے۔ ہم بس کام چلاؤں جیسی کیفیت میں رہتے ہیں اور کسی چیز میں تھوڑا موڑا کچھ سیکھ لیا تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، جبکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی کام کرے، سادھارن سے کوئی کام کریں تو اس کام کو بہت اچھائی کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ، بہت مہذب ڈھنگ سے لگے کہ کوئی ذمہ دار آدمی کام کر رہا ہے۔ تو جو بھی کام کریں سنجیدہ ہو کر کریں، خوبصورتی کے ساتھ کریں، اچھے ڈھنگ سے اس کام کو کریں، سلیقہ مندی اس میں ظاہر ہو۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز اس کو ہم سیکھیں، جانیں، جو چیز نہیں جانتے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسے ہم سیکھیں، جانیں اور اس چیز کو بہت اچھے ڈھنگ سے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز ہر چیز کے لیے ہے۔ گاؤں گھر کی زندگی میں بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں، کھیتی باڑی میں بہت ساری نئی چیزیں آتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم جانیں، سیکھیں۔ نئی نئی جو استعمالات کی چیزیں آتی ہیں اسے بھی ہم جانیں اور سلیقہ مندی سے ہم سیکھیں۔ ہمارے گھر کے سب چیزیں سلیقہ مندی سے ہو، ہمارا مہمان خانہ بہت اچھے سے مرتب ہو، ہماری جو بھی معاملہ، ہمارا مدرسہ ہے تو بہت اچھے نظام سے ہو، صفائی ستھرائی ہو، ویوستھت ہو، انتظام انصرام ہو، اور کوئی بھی کام ہم کرتے ہوں تو بہت اچھے ڈھنگ سے کریں۔ اگر مستاذ ہوں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے جو بھی پہلے سے مطالعہ کرنا ہے، بچوں پر نظر رکھنا ہے، وقت بھی دیکھنا ہے، ساری چیزیں، اور اس لحاظ سے ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے پڑھائی کا، اس لحاظ سے اس کام کو کریں، پوری مہارت کے ساتھ کریں، ایسے کام چلاؤ انداز میں نہ کریں۔ اور جو بھی جدید چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو بھی سیکھیں، سکھائیں بچوں کو۔ ہمارے بچے اسکول کالج میں صرف کتابی کیڑے نہ بن کر رہ جائیں، ان کا صرف علم ایک خاص محدود دائرے میں نہ رہے، بلکہ نئی نئی چیزیں سیکھنے، ان کے اندر مہارت پیدا کرنے، خود بھی اور بچوں پر خاص طور سے توجہ دیا جائے، ان کو سیکھے سکھایا جائے۔ اور اسلام کے لحاظ سے کوئی بھی جو فن ہے، جو پیشہ ہے، سیکھنے اور ہنر ہے، اس میں کسی بھی چیز میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور محدثین گزرے ہیں جو مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، کوئی بڑھئی ہے تو کوئی لوہار ہے تو کوئی اور کسی دوسرے کام میں ہے، اس طرح کے۔ اور ماضی کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کی جو ایجادات اور ترقی ہوئی ہیں، اس میں بڑے بڑے علماء کرام کی خدمات ہیں اور ان کے کارنامے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کوئی بھی کام عزت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ کریں، جس میں ہم عام جنتا کے لیے بہترین خدمات پیش کریں۔ یہ جو پیشہ کوئی چھوٹا اور بڑا ہے، اور کام کرنے کی بنیاد پر معاملات میں جو الگ الگ رویے اپنائے جاتے ہیں، یہ جو ہندوؤں کا سماج ہے پرانا، وہاں سے آیا ہوا اس کے غلط اثرات ہے جو مسلمانوں میں آ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا کریکشن کرنا چاہیے، اس کو صحیح ماننا چاہیے، اور ہر کام، کوئی بھی کام، ہمارے بچے کام سیکھیں، ہنر سیکھیں۔ ہنر رہے گا تو کہیں بھی حالات خراب ہوں گے تو آدمی اپنی روزی روٹی، اپنے بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کی اہلیت رکھے گا، سکچم ہوگا۔ تو اس پہلو سے ہم سب لوگوں کو توجہ دینا چاہیے، اور کام کی بنیاد پر کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک موقع سے ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کچھ ضرورت اپنی مانگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا اس سے اچھا کچھ بتا دیا جائے؟ تو ان سے کہا گیا گھر میں جو کچھ لے کے آؤ پیسے، تو آدھی ضرورت کی پوری کرو اور آدھے سے جاؤ کڑھائی لے کے آؤ، اور پھر اسے جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاؤ، بیچو، اور 2 دن کے بعد 5 دن کے بعد ملو۔ تو اس طرح سے ان کی صورتحال بدل گئی۔ تو اسلام میں سمجھیے کہ ہر فرد کو بتایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ میں ہنر پیدا کریں، کمال پیدا کریں، نئی نئی چیز سیکھیں، اس جانب جائیں، اور بھیک مانگنے اور کمزور بن کر رہنے اور بہت ہی خراب انداز سے سب کام کرنے کو بہت معیوب مانا گیا، سمجھا گیا ہے۔ اسلام ایک ثقافت سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، اور بہت ہی مہذب ڈھنگ سے زندگی گزارنے کی جانب لوگوں کو توجہ دلاتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے
کہ جو بھی کام کریں پورے اختصاص کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ ہم وہ کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس پہلو سے سوچنے اور ہر کام میں بہتر سے بہتر ڈھنگ سے سلیقہ مندی کے ساتھ اس کام کو کرنے کی اللہ تبارک توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔